اچھا، یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہے، رائج بھی ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے بہت زیادہ۔ سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ آیا حل یجوز بناء دار سکن علی ارض تابعۃ للدولۃ من دون اخذ الموافقات الرسمیۃ مع العلم باننی لا املک ای دار للسکن ولیس بامکان استئجار دار فی الوقت الراہن۔ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو حکومتی زمینیں ہوتی ہیں، حکومتی زمینوں پر حکومت سے اجازت لیے بغیر، موافقت کیے بغیر، آیا ان زمینوں پر گھر بنانا جائز ہے؟ جبکہ میرے پاس کوئی ذاتی گھر موجود نہیں ہے اور میں اس حال آج کے زمانے میں جو ہے وہ یہ جو کرائے ورائے کا گھر ہے وہ بھی میرے لیے افورڈ کرنا آسان نہیں ہے۔ آغا فرماتے ہیں لا یجوز احیاء الارض الموات الا باذن الجہات المسئولۃ ذات صلاحیت حسب القانون۔ قانونی طور پہ جو ادارہ، جو ڈپارٹمنٹ اس کی اجازت دینے کا حق رکھتا ہے، ان کی اجازت کے بغیر ایسی زمینوں کے اوپر گھر بنانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں حکومت نے خود آپ کو کہا جی آپ یہاں رکیں، حکومت نے خود روکا ہوا ہے آپ کو اور آپ نے وہاں پہ گھر بنا دیا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ہے کہ آپ نے زمین دیکھی، اچھی خاصی زمین تھی، پوری خالی پڑی ہوئی تھی، جیسے یہ سپر ہائی وے وغیرہ اب تو یہ بکتی ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا یہ تو پوری بنجر زمینیں اور ساری حکومت ہی کی زمینیں تھیں۔ تو آپ نے کیا کیا، وہاں جا کے قبضہ کر لیا اور وہاں جا کے گھر بنا لیا، جنگل میں منگل، درست؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حکومتی زمینوں کو ان ڈپارٹمنٹس کی اجازت کے بغیر کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اجازت دیں، اس قسم کی زمینوں کو زندہ کرنا اور ان کے اوپر گھر وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ سر، اور وہ جو یہ سروس روڈ وغیرہ گھر کے اندر آج کل شامل کر لیتے لوگ، باہر گھر نکال کے بڑے، وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت، آپ نے کہتے ہیں نا وہ اڑتا تیر لینا، آپ نے اب ایک سوال پوچھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شرعی طور پر، فقہی طور پر یہ جتنے بھی ایکسٹینشنز ہیں، ان کو اگر کوئی شخص مثلا فرض کریں میری گاڑی گزر رہی تھی، ٹکر مار دی، آپ کی دیوار ٹوٹ گئی، ایکسٹینڈڈ دیوار، وہ ضامن نہیں ہے اس کا، آپ نے خود جو ہے اس راستے کو کور کیا ہے اور آپ نے راستے کے اندر خود اپنے گھر کو ڈالا ہے، وہ تو راستہ تھا نا، آپ نے خود۔ یا یہ چھابڑی والے ہوتے ہیں، چھابڑی والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے گزرتے گزرتے ہاتھ، جنہوں نے دکانوں سے باہر کتنی سڑک گھیری ہوئی ہوتی ہے، گزرتے گزرتے آپ کا ہاتھ لگا، پاؤں لگا، کوئی چیز گر گئی، ٹوٹ گئی، آپ ضامن نہیں ہیں۔ اب مشکل ہماری یہ کہ ضامن تو نہیں ہے لیکن وہ تو پکڑتا تو ہے ہمارا گلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کہاں آپ کے یہاں، دین کہاں آپ کے یہاں، کون سا اسلام ہے آپ کی اس جمہوریہ اسلامی میں؟ کتنے لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں؟ تو مشکل یہ ہے اصل میں، کسی اول تو یہ کہ اگر سب دیندار ہوں، سب اسلام پر عمل کریں تو یہ گھر یا یہ چیزیں اس طرح ہو ہی نہیں۔ اصلا آپ دیکھیں سڑکوں کو، آدھی سڑکوں پہ تو یہ جو ہے ٹھیلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، دکانداروں نے اپنی چیزیں باہر لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہی والی بات ہے، باپ کا روڈ سمجھتے ہیں، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو لڑنے ایسے آتے ہیں جس طرح ان کے دکان کے اندر گھس کے آپ نے کوئی چیز توڑی ہو۔ حق بالکل حق نہیں رکھتے ہیں، وہ نہ جھگڑنے کا حق رکھتے ہیں، نہ پیسہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ لیں گے تو غلط کریں گے، حرام خوری کریں گے۔ خیر ہمارے ہاں تو ایک آسان چیز ہے، اتنی مشکل چیز بھی نہیں ہے حرام خوری، تو کریں کیا، جائیں تو کہاں جائے انسان۔ یہ ایک سوال، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال ایک اور پوچھا گیا ہے، وہ بھی اسی طرح کا سوال ہے کہ جو حکومتی گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لینا اور ان میں جا کے رہائش اختیار کر لینا جائز ہے، ان کا اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔